اردو صحافت کا 200 سالہ سفر اس طور پر خوش آئند ہے کہ ہندوستان کی لشکری زبان کو اردو صحافت نے نئی معراج، نئی بلندی عطا کی۔ مہاراشٹر کے اندر جبکہ عظیم آباد، لکھنؤ اور خود کلکتہ جہاں سے اردو صحافت کا آغاز ہوا، ان علاقوں میں اردو صحافت کی حالت دگرگوں ہے، لیکن مہاراشٹر کے اندر اردو صحافت اپنے اس مقام پر ہے جہاں وہ معاصر صحافت کا مقابلہ کرتی ہے۔ مہاراشٹر سے سطحی حیدرآباد ہے جہاں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اپنا 200 سالہ جشن منعقد کر رہا ہے۔ مجھے خوشی اس بات پہ ہے کہ اردو صحافت نے ہندوستان کو بہت کچھ دیا ہے۔ آزادی کی تحریک میں اردو صحافت کا رول، آزادی کے متوالوں کو تیار کرنے میں اردو صحافت کا رول کسی طور پر اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب جب کہ ہم 200 سالہ سفر کا جائزہ لے رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طور پر جائزہ لیں کہ آخر ہم نے اس 200 سالہ سفر میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ میں جس شعبے سے وابستہ ہوں اور جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں وہ معاش و معیشت ہے۔ ہندوستان میں غالباً معاشیات پر پہلا اخبار میں نے شائع کیا ہے جسے روزنامہ معیشت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں جب اردو صحافت کی طرف دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ معاش و معیشت کے حوالے سے اردو صحافت نے وہ کارنامہ انجام نہیں دیا جو دوسرے معاصر صحافت نے انجام دیا ہے۔ اردو صحافت میں معاشی خبروں کا مقام نہیں رہا جو مقام دوسرے معاصر اخبارات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اردو صحافت کو کارپوریٹ صحافت میں تبدیل کرنے میں وہ دلچسپی نہیں لی جس طرح کی دلچسپی لینی چاہیے تھی۔ یہ تو خیر ہو کچھ کارپوریٹ کمپنیوں کا جنہوں نے موجودہ رجحان کو سمجھتے ہوئے اس بات کی کوشش کی کہ انہوں نے اردو کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ ان اخبارات کو شائع کیا جس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو نے کارپوریٹ میں بھی اپنی پیٹھ بنائی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اب تک وہ کارنامے انجام نہیں دیے، اس طرح کی سٹوریز نہیں شائع کی، اس طرح کے فیچرز نہیں شائع کیے جس طرح کے فیچرز دوسرے اخبارات یا معاصر اخبارات میں شائع ہوتے ہیں۔ میں مشکور ہوں ان تمام لوگوں کا جو لوگ اس پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں ہندوستان بھر کے ذی علم لوگوں کو شامل کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔